ایمان کا مطالبہ یہ انتہائی گستاخی ہے. جس پر ایمان لانے سے اسلام مکمل ہوتا ہے. حضرت ابو طالب رحمت اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہماری جانیں قربان. کیوں اتنا بغض اس ہستی سے؟ اس لیے کہ بغض تھا علی سے، اظہار بھی کرتے تھے. رسول نے فرما دیا کہ علی سے بغض نہیں کرے گا مگر منافق، علی سے بغض نہیں کرے گا مگر منافق. اب اس بغض کا اظہار کریں تو منافق کہلائیں، اور بغض کا اظہار نہ کریں تو رہا نہ جائے. تو اس بغض کا اظہار حضرت ابو طالب پر کر دیا. اور یہ بغض نہ فقط حضرت ابو طالب سے بغض ہے بلکہ خود رسول خدا سے بغض ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اشعار بہت زیادہ ہیں. واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم، اللہ کی قسم کھا کر حضرت ابو طالب کہہ رہے ہیں، رسول خدا سے فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم جس نے تجھے رسول بنا کر بھیجا ہے اس کی قسم، یہ سب تجھ تک نہیں پہنچیں گے جب تک ابو طالب زندہ ہے. فاستع بأمرک ما علیک غضاضہ، جو تبلیغ کرنے ہے، جو بات کرنی ہے، جتنا لا الہ کہنا ہے کہتے رہو. وابشر بذالک واقرع منک عیونا، اپنی بات کو ہو تبلیغ کرو، اپنی آنکھوں میں ٹھنڈک لاؤ. ودعوتنی وزعمت انک ناصح، اور تم نے جو دعوت دی ہے اور تم ناصح ہو. وَلَقَدْ صَدَّقْتَ وَكُنْتَ قُدَّامًا أَمِينًا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تمام ادیان میں محمد کا دین بہترین دین ہے. حفاظت حضرت ابو طالب نے، جس کے بارے میں امیر المومنین نے کہا کہ اگر ایک کفے میں پرلے میں ابو طالب کا ایمان رکھ دیا جائے اور دوسرے میں تم سب کا ایمان رکھ دیا جائے تو ایمان ابو طالب راجح ہو جائے گا. ابو طالب پر ایمان مومن ہونے کے لیے ضروری ہے، ایمان ضروری ہے ابو طالب پر. ابو طالب کا ایمان تلاش نہ کرو. ابو طالب پر اگر ایمان نہ لاؤ تو پھر اس آیت کے مصداق ہو، قالت الاعراب آمنا، اگر تم کہو نا ہم ایمان لے کے آئے ہیں تو پھر قرآن کیا کہے گا؟ لیکن قولوا اسلمنا لما يدخل الایمان فی قلوبکم. جب تک ابو طالب سے پیار نہ ہو، احترام نہ ہو، نبی کا لحاظ نہ ہو، تب تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہوا ہی نہیں ہے. یہ احسان ہے ابو طالب کا. مرضی ہے آپ کی، یہودی نیریشن میں لے لیں تو یہ تمام اجداد نبی کافر. یہودی نیریشن لے لیں تو ابھی جتنے اسلام کے سپاہی ہیں سارے دہشت گرد. لے لیں آپ اس نیریشن کو. اور یہ نیریشن یہودی نیریشن ہے نہیں، اسرائیلیات ہے یا نہیں. اور جو ہمارے ذخائر ہیں، جو روایات ہیں، کہتے ہیں ہم کیا کریں، روایت میں بات آ گئی ہے اس لیے ہم کہتے ہیں. روایت میں جب آیا کہ کلمہ نہیں پڑھا تو ہم کہتے ہیں کلمہ نہیں پڑھا. تو روایت میں جو بہت سی چیزیں آئی ہیں ہم جب بیان کرتے ہیں تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں. بھئی اگر جو کچھ روایت میں ہے اس کو بیان کر سکتے ہیں، میں بیان کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتا. میں نے اسی میں دو تین چیزوں کی طرف صرف اشارہ کیا ہے. جنہیں اشارہ سمجھ میں آیا وہ ابھی بھی ناراض بیٹھے ہوں. بھئی ہم اشارہ بھی نہیں کر سکتے، روایت میں ہی آیا ہے، اعتراف آیا ہے، ہم آپ کے اعترافات کو بھی بیان نہیں کر سکتے. تو یہ یہودی نیریشن ہے، یہودی اسلام ہے، یہودی ورژن آف اسلام ہے، جس میں ابو طالب کافر ہے، جس میں عبد المطلب کافر ہے، جس میں آمینہ نعوذ باللہ کافر ہے، جس میں عبداللہ کافر ہے، جس میں بنی ہاشم کا کوئی رول نہیں ہے، جس میں یہ پترا ہے اس سے رسول خدا کے آنے سے پہلے کوئی روشنی نہیں ہے، کوئی حجت خدا نہیں ہے، گمراہی یہ مطلق ہے. یہ یہودی نیریشن ہے. اہل بیت جو اسلام پیش کرتے ہیں وہ یہ نہیں ہے. وقت آ گیا اور میں نے کہا تھا کہ میں ایک روایت، ایک فضائل کی روایت آپ کو پیش کروں گا، اور آپ کا وقت میں نے زیادہ نہیں لینا. الحمدللہ آج آپ سب وقت پہ آ گئے ہیں تو میں وقت پہ ختم بھی کروں گا انشاءاللہ. صلوات پڑھ دیجئے محمد. میں نے کہا
حضرت ابو طالب سے محبت جز ایمان ہو. جو بغض رکھتے ہیں اس بغض کی اصل وجہ بغض امیر المومنین. اور اگر امیر المومنین کا بغض تو بہت آگے کی چیز ہے. میں ایک روایت پیش کرتا ہوں مسلمانوں کے لیے. یہ روایت انتہائی اہم ہے. آپ دیکھ لیں کس شخصیت کے ساتھ ان کا واسطہ ہے اور اس شخصیت کے ساتھ ان کا موقف کیا ہونا. ایک دفعہ غزوہ خیبر کے بعد رسول خدا تشریف فرما تھے. ایک یہودی خاتون آئی اور اس نے گوشت کا ٹکڑا روسٹ کیا ہوا تھا اور وہ روسٹ پیش کیا کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہو گئی ہوں اور آپ کو فتح مبارک ہو. میں یہ گوشت لے کے آئی ہوں آپ کے لیے, تناول فرمائیے. رسول خدا بیٹھے تھے, امیر المومنین بیٹھے تھے اور ایک صحابی برا بیٹھا اس رکھا گیا. رسول خدا نے حکم دیا کہ روٹی لائی جائے. تندور سے تازہ روٹی لگ کے آئے تو روٹی کے ساتھ مل کر اصحاب کے ساتھ مل کر اس کو کھائیں گے. برا نے رسول خدا بھی چلے گئے, امیر المومنین اور برا وہاں بیٹھے تھے. برا نے ہاتھ بڑھایا اور کھانا شروع کر. امیر المومنین نے فرمایا کہ برا رسول خدا سے پہلے نہیں کھاتے. معرفت انا عبد من عبید محمد. برا رسول خدا سے پہلے نہ چلتے ہیں, نہ بولتے ہیں, نہ کھاتے ہیں. تو اس نے کہا یا علی آپ کتنے بخیل ہیں, کیا پر پڑتا ہے رسول خدا کو اس گوشت سے. یہ گوشت میں کھا لے تو رسول خدا نے کون سا ہمیں منع کرنا ہے, آپ بخیل. امیر المومنین نے فرمایا اچھا میں ایک اور راز کی بات تمہیں بتاتا. یہ گوشت لانے والی یہودی اسلام کا دعویٰ تو کیا ہے لیکن پتہ نہیں اس گوشت میں زہر ہے یا نہیں ہے. اگر رسول کے بعد کھاتے تو پھر ہم بچ جاتے ہیں کیونکہ رسول نے کھایا ہے اس لیے ہم کھا رہے ہیں. اب رسول سے پہلے کھایا ہے, اب تم اپنے خود ذمہ دار ہو. گوشت رکھا گیا, روٹی آئی, باقی اصحاب کو ہی بلایا تو اس گوشت نے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیے, مجھ میں زہر. اب آپ نے خوشی سے اللہ اکبر کہا. اب برا نے کیسے اللہ اکبر کہا ہوگا, یہ تو زہر کھا بیٹھے. اس عورت کو بلایا گیا, کہا پوچھا اس میں زہر ہے. اب بیچارہ برا بھی سن رہا, کہا یا رسول اللہ اس میں زہر ڈال کے لائی تھی. کہا کیوں زہر ڈالا؟ کہا میں نے دیکھنا تھا اس جنگ میں میرا باپ بھی مارا گیا, میرا بھائی بھی مارا گیا, میرا شوہر بھی مارا گیا. میں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا رسول ہو تو زہر اس کو پتہ چل جائے گا نہیں کھائے گا, میں بھی ایمان لے آؤں گی سچے دل سے. اگر پتہ نہ چلا تو میرے باپ کا قاتل ہے, میرے بھائی کا قاتل ہے, میرے شوہر کا قاتل ہے, میں نے اپنا بدلہ لے لیا. تو میں نے یہ آزمانے کے لیے کہ آپ رسول ہیں یا نہیں ہیں یہ گوشت زہر آلود آپ کے سامنے پیش. رسول خدا نے سلمان مقداد کو بلایا اور کہا کہ اسی گوشت کو کھانا شروع کرو لیکن کھانے سے پہلے کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الشافی, بسم اللہ الکافی, بسم اللہ المنافع, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء. اچھا بلایا بھی سلمان کو, مقداد کو, جو رسول کی بات مان کے کھا لے. انہوں نے کھانا شروع کیا اور کسی کو کچھ نہیں ہوا. برا تڑپ رہا ہے اور یہ کھا رہے ہیں. اس خاتون سے فرمایا دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں, مجھے پتہ بھی چلا اس میں زہر ہے اور میرے اذن سے جنہوں نے کھایا ان پہ زہر نے اثر بھی نہیں کیا. صلوات پڑھ دے محمد.